لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین کرام، برادران ملت، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور مزید کرم یہ کیا کہ اپنے سب سے پیارے نبی، لاڈلے نبی، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس مبارک مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کے جمعے میں میں آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم مسلمانوں کے دل میں جو ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہیں کیا ہیں، اسے بیان کروں گا کہ ہم مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ غیر مسلم پریشان رہتے ہیں کہ مسلمان اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں محترم دوستوں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں کو کس درجے محبت کرنی چاہیے، کس درجے محبت کرنی پڑے گی تب ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، کس طرح سے، کس طریقے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اپنے آقا کریم سے۔ میرے محترم دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی ہر عزیز سے عزیز تر چیز، اپنی پیاری سے پیاری چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرنے لگو۔ اپنی ہر چیز سے، ہر پیاری چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت جب ہم کریں گے تب جا کر کے ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اس حدیث کے ضمن میں محدثین کرام نے تفصیل لکھی ہے کہ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کی کہ ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنی ہوگی تب جا کر کے ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح القلم تیرے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محدثین کرام نے اس حدیث کے ضمن میں تحقیق کی کہ آخر کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہمیں محبت کرنی۔ دوستوں، ان کی تحقیق یہ سامنے آتی ہے کہ دنیا کے اندر محبت کے 4 ہی اسباب ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں محبت کا وجود ہوگا، جس جو انسان کے اندر جہاں جہاں محبت کا وجود ہوگا، محبت پائی جائے گی، وہاں 4 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب پایا جائے گا، 4 وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ پائی جائے گی۔ دنیا کے اندر وہ 4 اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے آپس میں کوئی 2 انسان، کوئی 2 ذات محبت کرتے ہیں؟ وہ 4 اسباب، 4 وجہیں یہ ہیں۔ ایک تو کمال، جمال، احسان اور قرابت۔ کمال انسان کی صلاحیت، استعداد، ٹیلنٹ، خوبی، خصلت۔ جمال انسان کی خوبصورتی، احسان کسی کا احسان اور رشتہ داری۔ یہ 4 ہی وجہ
میں سے کوئی ایک نہ ایک وجہ ہوتی ہے جہاں بھی محبت کا وجود ہوتا ہے. جہاں بھی محبت پائی جائے گی ان چار وجہوں میں سے کوئی ایک نہ ایک وجہ ہوگی. یا تو کمال کی وجہ سے کسی سے محبت ہوگی, یا تو جمال حسن کی وجہ سے, یا تو احسان کی وجہ سے, یا پھر رشتہ داری کی وجہ سے. محدثین کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں غور و فکر کیا کہ آخر ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, اتنی محبت کرنے کا حکم کیوں ہے. سب سے پہلے ہم اپنے نبی کے کمال کو دیکھتے ہیں. ہمارے نبی کے اندر فضل و کمال کس درجے کا ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا بلند مقام کا ہے. اس بارے میں سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب, اپنے پیارے نبی کا کمال کس درجہ بلند کیا ہے. سب سے زیادہ قوی, سب سے زیادہ سچی, سب سے زیادہ عظیم المرتبہ بات تو اللہ کی ہوتی ہے نا. اللہ اپنے حبیب کا مقام کتنا بلند کیا ہے ہم دیکھیں گے. میرے محترم دوستو, قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے نبی کا مقام کتنا بلند بتلایا, دنیا والوں کو غور کریں. جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کو مخاطب کیا ہے, دوسرے انبیاء کو جب بلایا ہے, مخاطب کیا ہے, تو ان کا نام لے کر کے مخاطب کیا ہے. یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا ہارون, سب کا نام لے کر کے مخاطب کیا ہے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا نام نہیں لیتے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے. ادباً تعظیم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی کا نام نہیں لیتے, بلکہ اپنے نبی کے صفات سے مخاطب کرتے ہیں. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, کئی بھی نام اپنے حبیب کا نہیں لیا اللہ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت کو بلند کیا. کہیں گے اپنے نام, آپ کو اپنے نام سے نہیں پکارا اللہ نے بھی. آگے چلتے ہیں دوسری جگہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے, کوئی اعرابی, کوئی دیہاتی ان پڑھ قسم کا آدمی آتا ہے اور آپ وسلم کو نام سے مخاطب کر کے کہتا ہے یا محمد ہمیں فلاں چیز بتا دیجیے وغیرہ. اس پر آیت نازل ہوئی لا تقولوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. صاف اللہ نے منع کر دیا کہ تم میرے محبوب کو, میرے نبی کو اس طرح سے نہیں پکار سکتے جس طرح سے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. یا فلاں نام لے کر کے ایک دوسرے کو جیسے پکارا کرتے ہو, میرے حبیب کو, میرے نبی کو, میرے آخری رسول کو نام لے کر تم نہیں پکار سکتے. اگر نام لے کر پکارا خبردار تمہارے سارے اعمال کو ہم ختم کر لیں گے, برباد کر دیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور ہی زیادہ بلند کیا. قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے جب اپنے نبی کو لعن طعن کیا, ان کو نہیں مانا, ان کے اوپر الزام تراشی کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ سارے انبیاء اپنی قوم کو یہ جواب دیا کہ یا قوم لیس بضلالۃ, اے قوم ہمارے ساتھ گمراہی نہیں ہے یا ہم مجنون نہیں ہیں, اس طرح سے جواب دیا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مکہ کے کفار اور مشرکین نے آپ کو لعن طعن کیا, آپ کو مجنون کہا, آپ کو کاہن کہا اور الگ الگ الزام سے آپ کو الگ الگ نام سے آپ کو پکارا, جادوگر کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافر اور مشرکوں کو جواب دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ غم زدہ نہ ہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. پھر دوسری جگہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، پہلے فرمایا کہ آپ کے اجر تو بے حساب ہیں، آپ کو یہ جو متہم کر رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، جو الگ الگ نام سے پکار رہے ہیں، ان کا کہنا نہایت ہی غلط ہے، آپ کے اخلاق تو بہت ہی عظیم اور بلند بالا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے اللہ کا کہ جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، بلند بالا ہو، وہ مجنون یا جادوگر یا پاگل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آگے یہاں تک کہ فرما دیا کہ جو آپ کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، یہ چغلیاں کرنے والے، یہ عیب جوئی کرنے والے، یہ ذلیل قسم کے لوگ، ان کی فکر نہ کیجیے، ان کی باتوں کو نہ مانی۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ صاف اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کی آپ فکر مت کیجیے، یہ جو چغلیاں کرنے والے ذلیل لوگ ہیں اور یہ جو عیب لگانے والے ہیں، عیب کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کی بات نہ مانیے، ان کی فکر بھی مت کیجیے۔ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یہ جو چغلیوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ، جو نیک کام بھلائی سے روکنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کے عیب بتلا رہے ہیں، یہ لوگ کتنے ذلیل اور کتنے گھٹیا قسم کے ہیں، یہ جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں، ان کی فکر نہ کیجیے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام اور کتنا زیادہ بلند کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اس طرح کی دو آیتیں ہیں، دونوں میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، اس میں دوسری بات ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اتنا مقام اللہ نے بلند کیا اپنے قرآن مجید میں کہ رسول کی اطاعت کر لو گویا کہ تم اللہ کی اطاعت کر دی۔ دراصل اللہ ہی کی اطاعت مقصود ہے اس دنیا کے اندر، اور رسول اللہ کی اطاعت کرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اللہ کے احکام پر پابندی کرانے کے لیے انسانوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے رسول کی اطاعت کر لو گویا کہ تم اللہ کی اطاعت کر گئے۔ اور آگے چل کر اس سے اور زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام تو بہت ہی زیادہ اونچا کر دیا۔ ایک آیت مشہور آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند بتایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے فرشتے اور اللہ کے فرشتے، اللہ خود اور اللہ کے سارے فرشتے، سارے نیک روح، سارے نیک فرشتے جو تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ یعنی محترم، یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر اس قرآن کی آیت کے جو بیان کرنے کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، عربی گرامر جو جانتے وہ جانتے ہیں، یصلون ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا فعل استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ معنی نکل کر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ پیارے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک بار نہیں کہ ایک بار بھیج دیا بات ختم ہو۔ اس آیت کے اس لفظ سے معنی نکل کر سامنے آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار سلسلہ وار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فضل و کمال کو بیان کیا ہے۔ یہ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فضل و کمال کو بیان کیا. اللہ کے نبی کے اندر اتنا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر جو کمال دیا ہے نا، وہ کامل درجے کا کمال دیا ہے، ادھورا ناقص نہیں ہے، ہر کمال اور کامل درجے کا کمال. اس کے بعد نمبر آتا ہے حسن، جمال کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محدثین کرام نے دیکھا کہ دوسری صفت جو ہے، دوسرے سبب جمال، حسن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمال کتنا ہے. تو میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کی حدیث، صحابہ کرام کا بیان، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھا اور دیکھ کر کے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے والے حضرت عائشہ، آپ کی بیویاں، ان کی احادیث مبارکہ میں بیان موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، گویا آپ کا چہرہ بالکل آفتاب اور مہتاب کی طرح چمکتا اور دمکتا نظر آتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی اچانک دیکھتا وہ اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو بار بار دیکھتا اس کو وہ محبت میں مبتلا ہو جاتا. ایک صحابی ہیں سمرہ نام ہے ان کا، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور حلیوں کو بیان کرتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ اس کے رنگت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے رنگت میں سفیدی اور سرخی کا اتنا حسین امتزاج تھا کہ دیکھنے کے بعد آدمی بالکل دیوانہ ہو جاتا. ایک چہرہ ہوتا ہے بالکل سفید، وہ زیادہ حسین نہیں لگتا. ایک ہوتا ہے کہ سفید ہے، اس کے اندر سرخی لالی مائل ہے، سرخ اور سفیدی ملی ہوئی ہے، تو وہ چہرہ نہایت ہی خوبصورت لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر سفیدی اور لالی دونوں اس طرح سے مکس تھا، اس طرح سے امتزاج تھا کہ نہایت ہی چمکتا اور لہکتا اور دہکتا اور چاند کی طرف چمکتا لگتا تھا. آگے فرماتے ہیں آپ کی پیشانی چوڑی تھی اور آپ کے بھاؤ بالکل واضح نظر آتے تھے. بھاؤ بھی انسان کے چہرے کی خوبصورتی کی ایک علامت ہوتی ہے. جب چہرے آنکھوں کے اوپر جو بھاؤ ہے وہ واضح صاف نظر آئے تو چہرہ اور زیادہ کھل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاؤ بہت ہی واضح نظر آتے تھے، آنکھیں بہت ہی زیادہ بڑی بڑی اور نشیلی کہ جو ایک بار آپ کو دیکھے آپ کا دیوانہ ہو جائے. اس کے بعد رخسار کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ رخسار نہ بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے نہ زیادہ دبے ہوئے، بالکل مناسب. آپ کے ریش مبارک کے بارے میں، گھنی ریش مبارک. آپ کے قد کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پستہ تھا، بالکل درمیانہ قد تھا. آپ جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. آپ سے کوئی اگر صحابی لمبے ہوں لیکن جب آپ کے پاس وہ آتے تھے کھڑے ہونے کے لیے تو ان کا قد آپ سے لمبا نہیں لگتا تھا، گرچہ وہ اور جگہوں پر آپ سے لمبے نظر آتے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ سے لمبے نظر نہیں آتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آسمان کو ایک سورج ہے کہ لنا شمس وللآفاق الشمس، کہ میرا بھی ایک سورج ہے جیسے آسمان کے لیے ایک سورج ہے، اور میرا سورج اس سے کہیں زیادہ چمکدار اور دمکدار ہے. میرے محترم دوستو، اور آگے محدثین کرام نے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خوبصورتی کو دنیا میں ظاہر ہی نہیں کیا، بلکہ اصل خوبصورتی کو پردے میں رکھا گیا. اگر پوری خوبصورتی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ظاہر کر دی جاتی دنیا میں تو کوئی انسان کے چہرے کی چمک کو تاب نہیں لا سکتا. میرے محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو کہاں تک بیان کیا جائے. اس کے بعد نمبر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو سبب بیان کیا آپ کے سامنے، ایک کمال اور ایک جمال. تیسرا سبب ہے احسان. جہاں بھی محبت پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کہیں جمال کی وجہ سے، کہیں کمال کی وجہ سے، کہیں رشتہ داری کی وجہ سے. کہیں کہیں محبت کا تعلق جو پیدا ہوتا ہے، کسی نے کسی کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا تو احسان کی وجہ سے ایک دوسرے کو لگا اور محبت ہو جاتی ہے، قلبی محبت ہو جاتی ہے، دلی محبت ہو جاتی ہے. تو ہم غور کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت پر کتنا احسان ہے. غور کریں گے میرے دوستوں بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر
سارے انبیاء سے زیادہ احسان ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اس دنیا میں، وہ اپنی امت سے جتنی محبت کی، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے نبی اپنی امت سے محبت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تحقیق تمہارے اندر ایک نبی بھیجا جو تمہارے ہی اندر کا ہے، تمہارے بیچ سے، تمہارے بیچ کا نبی، تم میں ہی سے ایک نبی کو پیدا کیا۔ ان کی کیفیت کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارے نقصان پر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تمہارے نقصان کے نام پر تڑپ جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہارے فائدہ، تمہارے ہمیشہ فائدہ کے لیے ہمیشہ وہ تمنا کرتے ہیں، ہمیشہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ سے بے انتہا، اپنے امت سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں نبی۔ میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا آپشن دیا ہے، کہ ہر نبی کو ایک دعا کا آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح سے، جس کیفیت سے دعا مانگیں گے وہ اسی طرح سے دعا قبول ہوگی ان کی، جس طرح سے جو مانگیں گے، جس طرح سے مانگیں گے، جس کیفیت سے مانگیں گے، اسی حساب سے ہر نبی کو ایک دعا کا آپشن دیا، اختیار دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے اس دعا کو مانگ لیا دنیا کے اندر، اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی، لیکن میرے لیے جو اللہ نے آپشن یہ دیا ہے، میں اس دعا کو دنیا میں نہیں مانگوں گا، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر کے رکھا ہے۔ آخرت میں میں اس دعا کو اللہ سے مانگوں گا، جب میری امتی جہنم میں چلی جائے گی، میری امتی جہنم میں چلی جائے گی، اور میں اس وقت تک دعا مانگتا رہوں گا اللہ سے جب تک کہ میرے امتی کا ایک ایک فرد جہنم سے نکال نہ لیا جائے اور جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ میں اس وقت اس دعا کو استعمال کروں گا، اس وقت اپنے اللہ سے یہ دعا کو مانگوں گا۔ سوچنے کا مقام ہے میرے دوستو، پیارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، وہ آخرت میں اپنی محبت کے لیے دعا کو استعمال کرنے کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حج کے موقع کی حدیث ہے، حج کے موقع سے میدان عرفات کی حدیث ہے۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ایک صحابی نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری، ٹھیک ہے، میں تمہاری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، یعنی کہ جو اللہ کے حقوق کو آپ کی امتی نے ضائع کیا، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ نے جتنے دیگر عبادات کے احکام دیے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ کے حق ہوتے ہیں، اس میں کوتاہی جو ہوگی آپ کی امتی کے اس گناہ کو ہم معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہے اسے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میدان عرفات میں آئے گا اس کے میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کے حقوق العباد کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ حقوق اللہ جب معاف کر دیے تو حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیجیے۔ سوچنے کا مقام، جس کے بارے میں اللہ نے کہا حقوق العباد کو ہم معاف نہیں کریں گے، پھر اللہ نے پھر دعا کی قبولیت کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، میں ان تمام لوگوں کے حقوق العباد کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس طرح سے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ ایسا کریں گے کہ قیامت کے دن ان تمام بندوں کو جن کا حق مارا گیا ہے ان کو آپ اتنا انعام و کرام سے نواز دیں گے، اتنا آپ نواز دیں گے کہ وہ خوش ہو کر کے اپنے بندے اور جس کا اس کے اوپر حق ہے اسے معاف کر دے۔ آپ تو اس پر قادر ہیں، آپ اسے اتنا نواز ہی دیں گے کہ وہ مجبوراً اپنے بھائی کا حق معاف کر دے۔ تو یہ دعا قبول کر لی۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی عرفات کے میدان میں آئے گا میں اس کے حقوق العباد کے گناہ کو بھی معاف کروا دوں گا، معاف کروا دوں گا کہا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سوچنے کا مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی انتہا، اور کس درجے اللہ کے نبی اپنی امت سے محبت کرتے تھے کہ راتوں رات نمازوں میں کھڑے رہتے تھے، سجدے میں جا کر کے، رکوع میں جا کر کے، کھڑے ہو کر کے
اپنے پیارے نبی اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ہم سب کو امتی ہونے کے ناطے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو ہم سے اتنی محبت کی انتہا کر دی، ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے محبت میں سچائی ہے کہ نہیں؟ کیا ہماری محبت میں خلوص ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے نبی کو دن بھر میں کتنی بار درود بھیجتے ہیں؟ اللہ نے کہا تو ہر وقت ہم درود بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بھی ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں، لیکن ہم 24 گھنٹہ میں کتنی بار درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر؟ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، ہم سب اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر لیں۔ سچا عاشق رسول وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا پوری زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اپنا ایک معمول بنایا ہوا ہوگا۔ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں کام دوستو۔ آخر میں جو چوتھا سبب ہے وہ عیشداری۔ میرے محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روحانی باپ ہیں، اور اس حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے ایک روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے ایک رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ چاروں صفتیں، کمال، جمال، احسان اور قرابت، ساری کی ساری صفتیں جو محبت کے وجود کی وجہ ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری صفتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بیقوت اور کمال درجے کی موجود ہیں۔ جب کمال درجے کی موجود ہے، چاروں صفتیں موجود ہے، دنیا میں تو جہاں جہاں محبت وجود پایا جاتا ہے وہاں کوئی ایک نہ ایک سبب ہوتی ہے، یہاں تو چاروں سبب پائے جا رہے ہیں، چاروں وجہ پائے جا رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور کیوں نہ نبی کے ذات سے محبت کی جائے؟ دنیا والوں کو ایک جواب ہے کہ ہمارے نبی ایسے ہی ہیں، ایسے ہی بہترین، ایسے ہی اچھے نبی، ایسے ہی پیارے نبی، ایسے عظیم مرتبہ انسان، ایسے ہی اللہ کے لاڈلے حبیب۔ اللہ جب خود اپنے نبی سے، میرے نبی سے محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہ محبت کریں؟ اتنے کمال کے صفات ہیں اور سارے صفات کامل درجے کے ہیں، تو ہم کیوں نہ محبت کریں؟ ہم ضرور محبت کریں گے اور سچے دل سے محبت کریں گے اور خلوص کے ساتھ محبت کریں گے، پوری زندگی محبت کرتے رہیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔